جہاں حق ہوتا ہے وہاں مرچیں لگتی ہیں، جہاں حق ہوتا ہے وہاں مرچیں لگتی ہیں۔ ایک اور تکلیف، ایک اور طریقے آپ کو بتاؤں، دنیا میں 80-90% حنفیت پر عمل ہو رہا ہے، اب تحقیق کر لو۔ اچھا آج سے چھوڑو، خلافت عثمانیہ بڑا نام ہے، ابھی تو سب جاننے لگے ہیں، ارطغرل ڈرامہ اور وہ دوسرا تو سب جاننے لگے۔ خلافت عثمانیہ کتنے سو سال تھی بھائی؟ 600 سال، پتہ نہیں کتنے سو سال حنفیت پر تھی۔ آج دنیا میں 80-90% حنفیت ہے۔ تکلیف اس بات کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں میں ہدایت یافتہ ہوں، ساری حنفیت گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ انجینئر صاحب فرما رہے میں صحیح طریقے پر ہوں، باقی سارے کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ید اللہ علی انجینئر، ید اللہ علی فرد واحد، کہ اللہ کا ہاتھ ایک آدمی پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کبھی پوری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں سارے گمراہ، سارے گمراہ۔ ایک اور تکلیف یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں یہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آئین میں چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتا۔ اسلامی مملکت پاکستان کا جو آئین ہے وہ حنفیت پر ہے، وہ حنفیت پر ہے۔ آپ ہمارے بابوں پر تانا مارتے ہو، میں پھر آپ کو بتاؤں جب آئین بن رہا تھا 1971 میں 70-71 میں جب آئین بن رہا تھا تو آپ کے بابوں نے بھی حنفیت کی فقہ کو پاکستان کا شرعی فقہ تسلیم کیا، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، سب نے تسلیم کیا حنفیت۔ آپ کو مرچیں لگتی رہے، لیکن ہم تعصب نہیں کرتے، ہم آپ سے اختلاف کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہے، ہم چاروں ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور میں آج بھی ایک عاجز بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تعصب نہ رکھیں، اور جو تعصب کی باتیں کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آپ کا دماغ گھومے گا، آپ کا دماغ گھومے گا، اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسری جانب بھی تحقیق کریں، دوسری جانب بھی کیا کریں؟ تحقیق کریں۔ بدبخت بولتا ہے کہ یہ 8 سال تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو فقہ مقہ اور یہ اپنے بابوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ کس کی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ بابوں کی کتابیں۔ ہمارا پہلا درجہ ہے اولا، ہمارا آخری درجہ ہے دوڑا۔ عام طور پر ہم میٹرک کے بعد اولا میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد دورہ حدیث کرتے ہیں، اس کے بعد بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے، مفتی ہے، تخصص ہے۔ پہلے درجے سے لے کر دورہ حدیث تک واللہ ہمارے کسی دیوبند کے بابے کی کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے، واللہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک ہمارے کسی بابے کی کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث پڑھاتے نہیں ہیں، 8 سال ویسی ٹائم دیا کرتے ہیں۔ ثانیہ میں حدیث کی کتاب ہے ہماری، رابعہ میں حدیث کی کتاب ہے ہماری، چوتھے درجے میں، چھٹے درجے میں ہماری حدیث کی کتاب ہے، 7ویں درجے میں مشکات ہے، اور آخری 8ویں درجے میں صحائح ستہ پڑھاتے ہیں۔ پہلے درجے سے تو کیسے ایک آدمی پہلے بنیادی علم تو حاصل کرے، عربی ادب تو سیکھے، تو یہی بات ہے نا، کچھ پتہ نہیں اور نابالغ بچے کو جو ہے حدیث پڑھانی شروع کر دی تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ تفسیر ہمارے 3رے درجے میں، چوتھے درجے میں، 10 پارے 3رے درجے میں، 10 پارے چوتھے درجے میں، 10 پارے 5ویں درجے میں، اور چھٹے درجے میں پورا قرآن تفسیر جلالین۔ جلالین تعصب نہیں ہے، آپ کو میں بتاؤں جلالین فقہ حنفی کی تفسیر نہیں ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام جلالین بعض روایات میں ہے کہ وہ مجتہد تھے، کسی فقہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے، بعض روایات میں کہ شافعی تھے۔ 7ویں درجے میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے بیضاوی۔ تو یہ ہے الحمدللہ ہمارا دین،
یہ ہے ہماری حنفیت. اس چیز کو سمجھیں اور اعتدال اپنے اندر لائیں اور کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. اگر ہوتے ہیں تو بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ادھر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ادھر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. گمراہ کوئی نہیں ہے. گمراہ وہ ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کو خراب کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. لیکن دو طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے. دو طبقہ ہم لوگ ماشاءاللہ میانہ ربی پر ہے، اللہ کا کرم. دو طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے. یا تو بالکل لوور مڈل کلاس سے بھی نچلا طبقہ. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار جتنے آپ کچی آبادیوں میں چلے جاؤ، جتنی بھی کچی آبادی ہے جہالت ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں رسومات بدعات یہ سب کچی آبادی میں، جہاں شعور کی کمی ہوتی ہے تو وہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. وہاں بدعات آتی ہے، بدعات وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور یا جو ایلیٹ کلاس ہے، میرا جسم میری مرضی، ممی ڈیڈی، وہ خراب ہو رہی ہے. وہ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کیوں؟ بدعات کا چکر نہیں ہے، شارٹ کٹ کا چکر ہے. بدعات کا چکر نہیں ہے، شارٹ کٹ کا چکر ہے. سب سے بڑی مثال چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق ہے. لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یار 3 طلاق 1 طلاق ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو یہ 2 کلاس خراب ہو رہی ہے. اور یہ نفس کی خواہش ہے، یہ دین کی اتباع نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے. لہٰذا آپ کو بھی نصیحت ہے، اللہ اگر موقع دیتا ہے تہجد میں نوافل میں رفع یدین کریں، ثابت ہے. ہم سے زیادہ حدیثیں، حنفیت سے زیادہ حدیثیں رفع یدین کی ہیں. آپ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. طریقہ نہیں آتا آگے ہم سے پوچھیں، لیکن تعصب نہیں ہے الحمدللہ. اور نہ کسی کو کرنے دیں تعصب. یہ میری بات ہے، یہ میری گزارشات ہیں. اور یہ اللہ نے مزید دل میں بات ڈالی، چونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو طلب تھی کہ ایک مرتبہ یہ کھل کے یہ چیزیں اپنے مجمع کو بیان کر دی جائے. مسلط نہیں کر سکتے. مسلط اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب یہ تو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فروع مسائل ہے. یہ تو فروع مسائل اختلاف ائمہ کے درمیان. ہاں آخری بات، بالکل آخری بات ختم کر رہا ہوں. جہاں اختلاف ہے وہ ہے، اور وہ سنگین اختلاف ہے. ہمارے اکثر اکابر نے پھر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن ہماری رائے تمام صحائف ستہ کی کتابیں دیکھ لیں، تمام ائمہ کو دیکھ لیں. اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ. بیچ میں کوئی کلمہ نہیں ہے. صحائف ستہ میں جو اذان ہے وہ یہی ہے. علی ولی اللہ کہاں سے لے کر آگے؟ جواب آپ کو دینا ہے، ہمیں نہیں دینا. ہم نے تو کہہ دیا بھائی، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ. بیچ میں نبی کی رسالت ہے، اس کے آگے کامیابی کی طرف اور نماز، اس کے بعد ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیچ میں کہاں سے گھسا دیا؟ ثابت کرو. ہم نہیں کہہ رہے، تم کہہ رہے ہو، ہم اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز کے 5 اوقات بتائے. جبرائیل نے آ کر نماز پڑھائی الگ الگ وقت. میں یہ 2-3 دن پہلے پوری حدیث بیان کر چکا ہوں. جبرائیل آئے پھر گئے، صحیح حدیثیں، آئے پڑھائی پھر گئے، آئے پڑھائی پھر گئے. مطلب یہ ظہر الگ، عصر الگ، مغرب الگ، عشاء الگ، فجر الگ. ایسا نہیں ہوا. جبرائیل نے ظہر پڑھائی، اللہ کے نبی انتظار کرتے ہیں عصر پڑھیں گے. کہاں سے آ رہی ہے بات؟ کیسے 2 نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ جبرائیل نے مغرب پڑھائی، انتظار نہیں کیا، کیا بھی عشاء پڑھ لیتے ہیں. جبرائیل چلے گئے، عشاء کے وقت دوبارہ آئے، حدیث دیکھ لو. جبرائیل انتظار کر لیتے، دونوں کیا کر لیں گے؟ ساتھ کر لیں گے. نہیں. عرفات میں ثابت ہے
ازدحام کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، علت حدیثوں میں موجود ہے، بابے کی علت نہیں ہے، کسی بابے نے بیان نہیں کی۔ عرفات میں جمع بین الصلاتین، ظہر اثر جمع کریں گے، مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین، مغرب عشاء جمع کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ازدحام ہے، مشقت ہے، تکلیف سے بچانے کے لیے۔ یا سفر میں، اور سفر میں بھی کیسے؟ بھائی ایسے پڑھو، انتظار کرو، ظہر کو آخری وقت میں پڑھو، عصر کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھو، جیسے 4 بجے۔ مغرب کو آخری وقت میں پڑھو، جب اندھیرا ہونے لگ جائے، اندھیرا ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء پڑھو۔ سفر میں گنجائش ہے، عام حالات میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکات ہے، لفظ زکات ہے، انما الصدقات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لفظ زکات، نام ہے زکات، زکات نام پہ تم قائل نہیں ہو، کوئی اور چیز آ جاتی ہے، خوش ہو، ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ثابت کرنا آپ کا کام ہے، ہم صرف بات کریں گے یہ چیز ہے۔ پیچھے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چاروں ائمہ برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سارے طریقے برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اختلافات نہ عقائد میں ہے، نہ اوامر میں ہے، نہ منہیات میں ہے، اختلافات چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا تو اختیار تھا اللہ کی طرف سے، جیسے چاہا ویسے نماز پڑھی۔ ہم چونکہ ایک طریقے پر ہم خود ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں نے خود کوشش کی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ یقین کریں ایک مرتبہ ارادہ کیا، ایک رکعت میں رفع دین کیا، دوسری رکعت میں بھول گیا، کیونکہ عادت بنی ہے نا، عادت بنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعتدال کے راستے پر چلائے، اور جو ہمارے ایمان کو، عقائد کو، دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ہماری کیا فرمائے؟ ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں سب ساتھیوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور ہمارے یہ ساتھی ہیں مخلص بیچارے جہانگیر ہمایوں وغیرہ، یہ ضیافت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بیچاروں نے کافی انتظار کر دیا، سب کے لیے نہیں بھائی، پریشان ہو جائیں گے وہ، تو معتکفین کے لیے اور خاص ساتھیوں کے لیے، اور اوپر یقیناً خواتین بھی ہوں گی، کافی دیر بیٹھ گئی، آپ میں سے کئی بزرگ ہوں گے کافی دیر بیٹھ گئے، تو میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جو باتیں میں نے کرنی تھی حق بات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم تمام ساتھیوں کا یہاں بیٹھنا، سب کا سننا، ہمارا کہنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو قرآن مجید ہم نے پڑھا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ پورے مجمع نے جن میں سے جنہوں نے قرآن مجید سنا، جتنے ایام تک سنتے رہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے محلے میں بہت سے احباب کے بچوں نے تراویح سنانے کا اور سننے کا اہتمام کیا، گھروں میں تراویح سنائی گئی، سنی گئی، بچیوں نے، نفلوں نے قرآن مجید سنایا اور سنا، اور ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید تلاوت میں ختم کیے۔ سب کی تلاوت کو، سب کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں محض اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو کریم اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے ثواب میں ہمیں بھی شریک فرما۔ شب قدر کی تاخ رات کی عبادت، اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کا دل ہو تو قاری صاحب